بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بندہ نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، بار بار ارادہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتا ہے، کر کے اصلاح فرمائیں، دعا فرمائیں۔ سائل نے بات تو ٹھیک لکھی ہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں، پہلے لوگ گڑبڑ کر رہے تھے، نہیں ہو رہی ہی بول رہے تھے، اب انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں کر رہا ہوں، البتہ ارادہ بار بار ٹوٹ رہا ہے، عزم تو ہے مگر کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ارادہ ٹٹولتے رہو اور ہر مرتبہ خلاف ورزی پر نیا سے ارادہ کرو اور پختہ ارادہ کرو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ ٹوٹ جا رہا ہے تو وہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ ارادہ بھی خود سے نہیں ٹوٹتا ہے، ہم ہی توڑتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لو کہ جیسے ابھی یہ صحیح ہو گیا کہ بد نظری کر رہا ہوں، تو کر رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہو گیا، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ٹوٹتا، اسے بھی ہم توڑتے ہیں۔ تو ارادہ نہ توڑنے کے لیے کیا کریں؟ تو اللہ سے مدد مانگو، جو صاحب عمل ہیں ان کے ساتھ رہو جو ہمت سے کام کر رہے ہیں۔ 3 باتیں حضرت تھانوی نے بتائی تھی نا، اس کو مستحضر رکھو، دوہرا لیا کرو۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ جس سے آپ اس میں کامیاب ہو جائیں، ایسا کوئی وظیفہ میرے پاس نہیں ہے۔ وظیفہ مددگار تو ہو سکتا ہے لیکن کام کر کے نہیں دیتا آپ کو، مگر میرے پاس 3 تدبیریں ہیں، وہ تدبیر بتا دیتا ہوں۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ خود ہمت کرو، ہمت والوں کی صحبت میں رہو، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی دعا کرو، بس یہ تدبیر ہے، یہ معلوم ہے مجھے، وظیفہ نہیں معلوم ہے مجھے، تدبیر معلوم ہے۔ لوگ حضور علیہ السلام سے وظیفے نہیں پوچھتے تھے، حضور علیہ السلام سے لوگ جو ہیں جا کر تدبیر پوچھتے تھے، حضرت علیہ السلام تدبیر بتاتے تھے۔ وظیفے کس کو بتائے؟ کس نے وظیفہ پوچھا، کس کو وظیفہ بتایا حضور نے؟ ہاں، حضور علیہ السلام جو دعائیں کرتے تھے، ہر دعا ہر غرض کے لیے ہے، اس لیے اب مشائخ بطور علاج کے اس میں سے کچھ دعائیں لے کر یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی مفید مددگار اللہ تعالیٰ کا اسم حسن آپ کو بتا دیتی ہیں۔ یہ تو ازراہ شفقت کہ بھائی اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جیسے کہیں کوئی بزرگ کہ دیکھو بھائی یا ہادی پڑھا کرو، اے ہدایت دینے والے، اے راہ دکھانے والے، مجھے سیدھا رستہ دکھا دیجیے، پڑھ لیا کرو۔ تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے تو نہیں بتایا، لیکن یہ کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں برکت ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں تاثیر ہے، تجربہ ہے اس کا، اس لیے تجربے سے یہ بات بتا دی گئی تاکہ یہ بندے کو ذرا مدد ہو جائے ایسے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھ لو، آپ کو جو معلوم ہے وہ وظیفہ بھی پڑھ لو۔ کوئی آیت ہدایت سے متعلق ہے تو سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھو، اس میں ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وظیفہ آپ کو بچا لے گا گناہ سے، تو سنت اللہ یہ نہیں ہے، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے تدبیر کرنے والے کو کامیاب کرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے ارادہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ نیک ہے، اور وعدہ بھی نیک ہے، لیکن اس کو باقی رکھنے کے واسطے خود ہمت کرو، ہمت کرنے والوں کے ساتھ رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہمت کی دعا کرتے رہو، انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے، ایک دن کامیابی کا ضرور ہمیں ملے گا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں ایسا بن جاؤں کہ کبھی بدنگاہی کا تقاضا ہی نہ ہو، تو یہ محالات میں سے ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کا متمنی ہے تو ایک ایسی چیز کی تمنا کر رہا ہے جو امپاسبل ہے، تو عمر بھر لخلخے میں ہی رہے گا، عمر بھر مجبور ہی رہے گا، روتا ہی رہے گا، روتا ہی رہے گا۔ تو اس لیے یہ بھی صحیح بات ذہن میں رکھنا چاہیے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو گناہ کا داعیہ نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ نبی کو بھی منزہ نہیں کہا گیا، معصوم کہا گیا، اللہ بچا کے رکھے ہوئے ان کو، منزہ اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کے علاوہ کوئی منزہ نہیں ہے، عیب سے منزہ
اللہ کے علاوہ نبی بھی نہیں ہے۔ ہاں نبی معصوم ہے، اللہ نے اس کو عیوب سے محفوظ رکھا ہے، بچا کے رکھا ہوا ہے، اپنی نگرانی میں، اپنی نگہداشت میں رکھا ہے۔ اور اولیاء اللہ کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، معصوم نہیں ہے اولیاء اللہ، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ معصیت کا امکان بھی نہیں ہے وہاں، فطرتاً تو ہے لیکن وقوعاً امکان نہیں ہے اس کا۔ اور اولیاء اللہ جو ہیں ان سے فطرتاً بھی امکان ہے اور وقوعاً اور عملاً بھی امکان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے صدق طلب کی وجہ سے بھرپور حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے وہ معصیات میں مبتلا نہیں رہتے، اور ان کو ایک قسم کی بہت دوری اور نفرت ہو جاتی ہے گناہوں سے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے مشق کرتے 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 طبیعت ہی کو دوری ہو جاتی ہے ان کی۔ یہ حفاظت ہے، یہ عصمت نہیں ہے، حفاظت ہے۔ اس لیے ہم کسی نیک آدمی میں کوئی غلط بات دیکھیں یا سنیں تو اس پر جو ہے ستاری کریں، پردہ داری کریں اور اسے چھپا دیں، اس واسطے کہ ہو سکتا ہے بھائی ایک بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہو گئی ہوگی، لیکن غالب زندگی تو اس کی کتنی اچھی ہے، قابل عبرت ہے، قابل تقلید ہے۔ لیکن مزاج یہ بن گئے کہ ایک بھی مل جائے پوری زندگی میں تو وہ ایک برائی ہی کو لے کے ڈھنڈورا پیٹیں گے اور زندگی بھر کی نیکیوں کو نہیں دیکھیں گے اس کی۔ یہ مزاج ہے، یہ اچھا مزاج نہیں، نیک لوگوں کا مزاج نہیں ہے۔ بندہ کرائے کے گھر پر رہتا ہے، مصروفیت امامت خطابت ہے، معاشی تنگی کی وجہ سے خوف رہتا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ وسعت معاش نصیب فرمائے، تنگی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ضرورتیں عزت کے ساتھ اللہ پاک پوری فرما دے۔ باقی اس سے غم زدہ مت رہو، بس یہ سوچ لو کہ بھئی ہمارے نبی کو بھی تو فکر رہتی تھی ہمیشہ اپنی ضروریات کی۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کو جو صورتحال پیش آئی، اگرچہ کہ اختیاراً پیش آئی، وہ تو ہم کو پیش بھی نہیں آ سکتی۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں صحیح بخاری کی روایت ہے، تیسرا چاند بھی نظر آ گیا، چولہا نہیں جلا۔ تیسرا چاند بھی نظر آ گیا لیکن چولہا نہیں جلا۔ چولہا کیوں نہیں جلا؟ تو پکانے کے قابل کوئی چیز گھر میں آئی نہیں کہ چولہا جلا کے پکایا جائے اس کو۔ تو تعجب ہوا سننے والے کو، اس نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ پھر جیتے کیسے تھے، معاش کیا تھا آپ لوگوں کا، آپ کا معاش کیا تھا؟ 2 مہینے تو نہیں رہ سکتا آدمی بھوکا۔ تو انہوں نے کہا کہ کھجور اور پانی، اس پہ چل جاتا تھا کام، اس پہ چل جاتا، چلا لیا اسی سے کام، باقی کبھی گوشت، روٹی، آٹا ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں کہ ہم چولہا جلائیں اور پکائیں، نوبت ہی نہیں آئی اس کی، تو اس سے بھی چل گیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں کسی خادم دین کو اللہ نے اس سطح پر بھی آزمایا ہو۔ صحابہ کو آزمایا، نبی کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم کو نہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کسی کے گھر تشریف لے گئے، احادیث میں واقعہ موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر جا کر کے فرمائش کی کہ بھائی کچھ کھلاؤ، تو وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ایسے لوگوں سے جن کو ہماری فرمائش سے خوشی ہو جاتی ہو، عید ہو جاتی ہو ان کی کہ اگر ہم مانگ لیں ان سے، تو ان سے فرمائش کرنا جائز ہے، درست ہے، سنت ہے۔ لیکن جہاں ذرا بھی ڈاؤٹ ہو کہ میری فرمائش ان پر بوجھ بنے گی تو اس سے بچنا لازم ہے، چاہے کتنا ہی قریبی آدمی کیوں نہ ہو، بوجھ نہیں بنتا۔ ہاں بالکل فریلی اپنے کو معلوم ہے کہ ان کو کچھ بوجھ نہیں ہوگا، میں معمولی سی فرمائش ہے اور یہ خوش ہو جائیں گے کہ صاحب میرے سے ایسی فرمائش کی، تو اس کا اطمینان ہو تو درست۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کبھی ایسا کیا، جا کے مانگا لاؤ بھائی کچھ کھلاؤ، انہوں نے کھلایا۔ جب بکری بنائی گئی، روٹی بنائی گئی، آپ نے روٹی پر گوشت کا ٹکڑا رکھ کر کے فرمایا کہ بھائی یہ لے جا کر کے فاطمہ کو دے دو۔ اس نے بھی نہیں کھایا ہے 3 دن سے۔ اور آپ حکایات صحابہ میں بار بار پڑھ سن چکے ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لوگ دورہ سمجھ کے
پیر رکھ کے چلے گئے گردن پہ، علاج کے طور پر رکھتے تھے، تو گردن پہ پیر رکھ کے چلے گئے کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، مگر وہ دورہ اورہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھوک فاقہ اس کی شدت سے کمزوری ہو گئی، لیکن پھر بھی سوال نہیں کیا، کسی سے مانگا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ان سے پوچھا ایک آیت پڑھ کے اس کے آگے کون سی آیت ہے؟ تو وہ آیت تو یاد ہے، جس کو ہزاروں حدیثیں یاد ہوں اس کو آیت کیوں نہیں یاد ہوگی؟ مگر منشا یہ تھا کہ سوال کرنے کے بجائے از خود کسی کو دھیان ہو جائے میری فاقہ کشی کے اوپر، تو کہا کہ بھائی والضحیٰ کے بعد کیا ہے مثال کے طور پر، تو انہوں نے کہا واللیل اذا سجی، چلے گئے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے اگلی آیت بتائی، وہ چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات میں بتاتا ہوں، ٹھہرو میرے ساتھ چلو، ساتھ میں لے کے گئے، اور پھر حضور علیہ السلام نے گھر میں معلوم کیا کچھ ہے، تو ایک پیالہ دودھ ہے انصار سے آ گیا تھا کسی پڑوسن کے ہاں سے، تو کہا وہی لاؤ۔ اب فرمایا جتنے صفہ پر ہیں سب کو بلا کے لاؤ، 72 73 تھے، سب آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل دھڑ دھڑ کرتا رہا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، اوروں کو بلایا اور شاید مجھے ہی کہیں گے کہ ان کو پلاؤ، تو کیا بچے گا بھائی؟ ایک ہی آدمی سب صاف کر دے گا۔ لیکن معجزاتی طور پر سب نے پیا اور سیر ہو کر پیا۔ حضور علیہ السلام بھی حضرت ابو ہریرہ کو پلائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنا پیا، اتنا پیا، اور پی لو اور پی لو اور پی لو، یہاں تک کہ میرے ناخن تر ہو گئے، اتنا پی لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود پیا، اخیر میں خود تناول فرما لیا اس کو۔ تو دیکھو بھائی، یہ حالات نبی کے اضطراری نہیں تھی، ہم لوگوں کے تو اضطراری ہے، لیکن نبی کو اضطراری فقر نہیں تھا، اختیاری تھا۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ صاحب میں آپ کو بتا کے تمام انگریزوں کو سونے کا بنا دوں، لیکن حضور نے قبول نہیں کیا اس کو، شاید اسی وجہ سے کہ میرے جو نائبین ہیں، میرے جو وارثین ہیں، اور جو میرے دین کے خادمین ہیں، ان کے بھی یہی احوال ہوں گے، تو میں ان کے لیے اعلیٰ مثال رہوں، میں ان کے لیے تسلی کا سبب بن جاؤں۔ اگر ایک معیاری زندگی میں گزاروں گا تو جو میرے دین کے خادم ہیں وہ میرے جیسے معیار پہ کبھی نہیں آ سکے۔ اس لیے دین میں تو وہ مجھے معیار بنا لیں، دنیا میں مجھے معیار بنا لیں، سکون سے رہیں، تسلی سے رہیں، صبر سے رہیں۔ جیسے اہل اللہ بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں گستاخی کرنے والوں کو چاہیں تو اسی وقت میں سزا دے سکتے ہیں، تبھی پاگل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ گستاخی کرتے ہی زبان باہر لٹک جائے گی، عبرت بنا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر چیز پہ قادر ہیں، لیکن اپنے گستاخوں کو گستاخی کے باوجود چھوڑ اس لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ اولیاء اللہ کو جب ستایا جائے تو ان کو تسلی ہو جائے کہ لوگوں نے میرے مولا کو نہیں چھوڑا تو میں کون ہوں، اس لیے ان کو تسلی رہے، ہمت رہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی نے بہت معمولی، بہت سیدھی سادی زندگی گزار کر اپنے دین کے خادموں، عالموں اور اپنے نائبوں کو ایک حوصلہ دے دیا ہے، ایک ہمت دے دی ہے۔ اس لیے ہم دوسرے لوگوں کو نہ دیکھیں، بس اپنے نبی کو دیکھیں انشاءاللہ، اور تدبیر بھی کرو۔ سائڈ میں کوئی کام امامت خطابت کے ساتھ کسب حلال کا ہو سکتا ہے تو کر لو، کوئی بات نہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو حلال دے گا اس کا ہم کو حق حاصل ہے، ہمیں اسے کر لینا چاہیے۔ میرا ایک دوست میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، میں اور وہ بہت قریب دوست تھے، اس کو کوئی میرے بارے میں کچھ کہا تو اس نے مجھ سے دشمنی رکھ لیا ہے۔ آپ دل میں دشمنی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، وہ اس مجلس میں موجود ہے۔ تو یہ تو ابھی جو تزکیہ باطن ہے یہ کتاب سب کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ خود کو پڑھنا نہیں آتا اردو تو کسی اردو داں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا سن لینا چاہیے، 2 صفحے 3 صفحے ایک سبجیکٹ سن لینا چاہیے۔
یہ اس لیے لکھ دیا گیا کہ بار بار جب سنیں گے تو محفوظ ہو جائے گا. اذا تکرر تقرر، جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو دل میں جاگزی ہو جاتی ہے، پھر وقت پہ یاد آ جاتی ہے. اس لیے ایسا کریں. اور باقی بھائی، اگر واقعی کسی کے کہنے سننے کی وجہ سے اپنے کسی دوست سے بدگمانی ہو گئی ہے تو دیکھو بدگمانی تو حرام ہے، اور بدگمانی کنٹینیو چل رہی ہے تو گناہ بھی کنٹینیو ہو رہا ہے مسلسل. یعنی گویا اگر ہم بدگمانی میں مبتلا ہیں، کسی کی طرف سے دل میں کینہ آ گیا ہے، میل آ گیا ہے، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کتنا پیارا عمل ہے، لیکن ہمارا دل گناہ کر رہا ہے. ہم سو گئے ہیں، کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، مگر دل گناہ کر رہا ہے. ہم ہر حال میں 24 گھنٹے گناہ گار رہیں گے، تو کیوں ایسا گناہ کریں جو معصیت جاریہ بن جائے. اس وجہ سے دلوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بے بھروسہ آدمی کوئی بات آ کے پہنچا دے یا بھروسہ والا بھی پہنچا دے، قید احترازی نہیں ہے. آپ کو کوئی خبر کسی کے بارے میں پہنچے، فتبینوا، آپ تحقیق کیجیے. کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کل کو تم کو نادم ہونا پڑے کہ ارے بھائی میں خامخواہ ایسا سمجھ گیا. تو تحقیق کر لو، صاحب معاملہ سے پوچھو، اور اگر وہ بات غلط ہے تو پھر دل صاف کر لو. اور دل ناراض ہو سکتے ہیں 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہو سکتے. 3 دن کے بعد اپنے دل صاف کر لینا ضروری ہے. ھذا من سنتی من احب سنتی احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حضور نے فرمایا کہ دل صاف رکھنا میری سنت ہے، جو میری سنت پہ چلے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو میرا محب ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں چھوڑ دیتے ہیں اپنے نفس کی خوشامد کے خاطر. ہم اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کی رفاقت مل جاتی ہے ہم کو. تو دل صاف ستھرا رکھو، بس دل بدست آر کے کسے باشی. تمام مشائخ کا اس پر اجماع ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہے وہ کبھی اللہ تعالی تک نہیں پہنچ سکتا. سینے کو کینے سے پاک رکھنے والا ہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے اپنا دل صاف ستھرا کر لو. اور میں مدرسے میں رہنے کے باوجود کبیرہ گناہوں سے نہیں بچ سک رہا ہوں، مجھے کچھ اصلاح فرمائیے. کبیرہ گناہوں سے تو بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کبیرہ ہونا ہی ان سے بچنے کے لیے بہت کافی ہے. کیونکہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی یا تو لعنت ہوئی ہے، یا عذاب قبر یا عذاب آخرت کی وعید سنائی گئی ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں تو کیسے کرے گا بھائی آدمی اس کو نہیں کرے گا. اپنا ایمان و یقین تازہ کرو. آخرت پر جب تک یقین نہیں ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت اور عقیدہ آخرت، اس پر بہت محنت ہونی چاہیے. عقیدہ آخرت کی برکت ہی سے سب گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ بہت آسان کام ہے کہ آدمی گناہ سے بچے. اس لیے بزرگ نے فرمایا کہ میں نے تقویٰ سے آسان کام کوئی نہیں دیکھا، اس لیے کہ تقویٰ میں ہر شبے کی چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور چھوڑ دینے سے آسان کون سا کام؟ کرنا تو مشکل ہے، چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ چھوڑنا کچھ مشکل نہیں. اس لیے سب سے آسان کام وہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو 10 نصیحتیں فرمائی تھیں. ان میں سے مختصر بتلائیے تاکہ نوٹ کر کے عمل میں لا سکوں. جو نصیحتیں بتلائی گئی تھیں جمعے میں بیان ہوئی ہیں 4 جمعوں میں، اس میں کتنا اختصار کر کے پھر بتاؤں. آپ تو کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کام کرو. یوٹیوب پر 4 بیانات موجود ہیں، 4 بیانات میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. آپ اختصار کر کے نوٹ کر لو، صرف عنوان نوٹ کر لو، مختصر کر لو، وہ بھی میں کر کے دوں. کیا احقر غیر مسلم کے عید کے متعلقہ اشیاء اپنی دکان میں رکھ کر فروخت کر سکتا ہے؟ کہ بھائی مسئلہ اپنے علاقے کے کسی مفتی سے معلوم کرو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے احکام ہیں، جائز بھی ہیں، اور بعض چیزیں ناجائز ہیں. تو کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے وہ تفصیل سے آپ کو زبانی سمجھائیں گے، بتائیں گے. وہ فقہی مسئلہ ہے، اس کی کچھ پہلے بیس ہوتا ہے، اس کی کچھ تفصیل ہوتی ہے.
تفصیل، یہ مال ہے کہ نہیں، مال کہلایا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارے حق میں ہے کہ دوسرے حق میں مال ہے، کچھ تفصیل ہے بھائی، مفتی سے پوچھ لو، وہ سمجھا دے گا زبانی طور پر۔ سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کسی استاذ کے بارے میں پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتا ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے، تو اس طالب علم کے تعلق سے استاد کو بولنا کیسا ہے؟ اگر استاد پوچھیں تو کیسا ہے، کسی اور طالب علم کو اس کے بارے میں بولنا کیسا ہے؟ دوسروں سے تو نہ بولو، استاد کو اطلاع دے سکتے ہو لیکن اس کو نظر سے گرانے کے واسطے مت دو اطلاع۔ اگر یہ بات چھپ جاتی ہے اور استاد اس کے اچھے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو چھپا ہی دینا چاہیے، لیکن اگر اس کا بتانا استاد کو اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے یا استاد کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے تو ایسی صورت میں اطلاع کر سکتے ہیں، نیت صرف تعلیم و تربیت کی ہو اور کوئی مقصد نہ ہو۔ جو شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اگر ضروری ہے تو بتا دو بس۔ اسلام میں لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ میرے ساتھ میرے ساتھی بہت برا سلوک کرتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان اور حرکتوں سے، مجھے ان پر غصہ آتا ہے، غصے کے بعد ندامت ہوتی ہے، گزارش کرتا ہوں کہ اس بات میں کس طرح سلوک کروں۔ دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں نرمی اور ہمدردی پسندیدہ ہے، آپ تو اس پہ عمل کرو، سامنے والا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ بات حضور نے بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بتائی ہے کہ تم دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، اور دوسرے جو تمہارے حقوق ہیں وہ اللہ سے مانگو، اس سے مت مانگو، کیونکہ اس سے طلب کرو گے تو پھر یہاں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا، پھر بغض و عناد اور دشمنیاں پہنچ، اس لیے اس سے مت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ میں بد نظری کا مریض ہوں، ہمیشہ آنکھ کی نظر حسینوں کو دیکھنے میں پڑا ہوا ہوں، لذت حاصل کر رہا ہے، توبہ کرتا ہوں ارادہ کر کے پھر بھی یہ گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ سے بچنے کے لیے دعا فرمائیے۔ دعا تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے بھائی، دعا میں کیا بخل ہے، لیکن یہ کام ہوگا تدبیر ہی سے، اور تدبیر یہی ہے کہ نہ دیکھنے کا ارادہ کیا جائے، پردہ کروں گا، اللہ نے مجھے غض بصر کے لیے کہا ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، یہ ارادہ ہے بس۔ رات میں دیر سے سوتا ہوں اور ہفتے میں 2-3 بار نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، تو کائے کو دیر سے سوتے ہو؟ دعا سے نہیں ہوگی، جلدی سونے سے جلدی اٹھیں گے اور نماز عمل ہوگا، مت سو، کیوں رات میں دیر سے سوتے ہو؟ جتنا بھی اپنا نظام ہے اسے صحیح کرو اور نظام صحیح کر کے وقت پہ سو جاؤ، اور اگر کوئی کام دھندا ایسا ہے کہ رات میں کرنا پڑتا ہے تو دن میں کچھ وقت بنا کے دن میں سو جاؤ اور اس کی تلافی کر لو، تاکہ فجر میں اٹھنا ضروری۔ دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہر مسلمان کو اتنی 40 نصیحتیں فرمائی ہیں، ایک نصیحت یہ بھی فرمائی ہے، کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے، نہ اتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے۔ تو یہ اعتدال ہے، تو سونے میں بھی ایسا اعتدال پیدا کرو کہ نوبت نہ آئے کہ نماز چھوٹ جائے۔ زندگی جس کام کے لیے ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، باقی سب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے، پر نماز کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ نماز اپنے وقت میں ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے آپ اپنے کاموں کو تو آگے پیچھے کر سکتے ہو، باقی اللہ کے فرض کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس کو اسی وقت کرنا ہوگا۔ کشف کی باتیں اور غیب کی باتوں میں کیا فرق ہے؟ اہل ذکر حضرات اہل کشف ہوا کرتے ہیں، تو ہم کو تو نہیں معلوم کہ اہل ذکر اہل کشف ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوا ہوگا، تو جہاں سے معلوم ہوا وہاں معلوم کرو۔ یہ حضرات کسی شخص کے تعلق سے یا ماحول کے تعلق سے یہ کہہ دیں کہ کل ایسا ہونے والا ہے، اس کی توڑ کے کیا عمل کر لو، تو یہ باتیں کشف ہے یا غیب کی بات ہے؟ کوئی بھی آدمی کا علم کتاب و سنت کے علم کے علاوہ معتبر علم نہیں کہلاتا ہے، چاہے کسی کو کشف سے کوئی بات کا پتہ چل گیا ہو، ایسا ان کے جی میں آ رہا ہے، یہ کتاب و سنت پہ رکھ کے دیکھا جائے گا، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو من جانب اللہ رہنمائی قرار دیا جائے گا،
بشرطے کہ وہ نیک آدمی ہو، ایمان والا ہو۔ اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو مردود ہے، چاہے کشف میں معلوم ہوا ہو، چاہے مراقبے میں معلوم ہوا ہو، چاہے کسی میں بھی معلوم ہوا ہو، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اب رہ گیا یہ کہ مثال کے طور پر کسی اللہ کے نیک بندے کو آنے والے زمانے میں کسی حادثے مصیبت کے بارے میں دل میں بات آئی ہے، تو اولاً اس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کشف کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، وحی کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن کشف کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، الہام کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر احتیاطاً از راہ خیر خواہی انہوں نے کچھ تدبیر بتائی ہو تو پھر اس تدبیر کو شریعت پر رکھ کر دیکھا جائے گا۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو عمل کیا جائے گا، اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو رد کر دیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا، چاہے کتنا بڑا غوث ہو، قطب ہو، اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں جو چیز اتھارٹی ہے وہ کتاب و سنت ہے اور کچھ نہیں، بس اس لیے اس کو اہمیت دی جاتی، اور ایسی باتوں کے پیچھے سالکین کو نہیں پڑنا چاہیے۔ جو لوگ کشف کرامت مراقبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں خائب و خاسر ہی رہتے ہیں، ان کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ جو اصل ہے اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ تک رسائی، وہ تو بھائی سنت والے راستے پہ چل کے ملتی ہے۔ دل کو صاف پاک رکھنا اور تمام صفات رذیلہ سے خالی کر کے صفات حمیدہ پیدا کر لینا، اور اس کے مطابق معاشرت کرنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ جب ہو جائے گا تو خدا ملیں گے، نہ کشف سے ملیں گے نہ کرامت سے ملیں گے۔ اور اس میں الجھنا انہی لوگوں کا کام ہے جو لوگ کرنے کے کاموں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ ان چیزوں میں الجھتے ہیں۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا تو کچھ لوگ آئے، کسی دوسرے بزرگ کے مریدین تھے، سب آئے، بڑی محبت سے خلوص سے ملے، اور ایک ایک سوال ایسا کرتے رہے جو تصوف کی نہایت دقیق اور باریک حقیقتوں سے جڑا ہوا ہے، اور دیکھنے سے ایسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچے ہوئے ایسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہے، لیکن یہ کوئی سوال کر رہا، وہ ایک سوال کر رہا، میں نے کہا اپنے پیر صاحب سے کر لو بھائی، میں وہاں تک نہیں پہنچا ہوا ہوں، میں نہیں بتا سکتا آپ کو، اپنے پیر صاحب سے کر لو جی۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر معلوم بھی ہے تو آدمی کو نہیں بتانا چاہیے، اس واسطے کہ آپ کو فی الحال جو ضروری ہے وہ نہیں کر کے اس میں کیوں پڑے ہوئے ہو، غیر ضروری میں شیطان نے الجھا دیا ہے، اس لیے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ جو منتہی لوگ ہیں، جنہوں نے سلوک کے اعلیٰ مراتب پر پہنچنے کے بعد کچھ پایا ہے، اگر وہ اس میں کچھ بولتے ہیں تو پھر ان کا مقام ہے، لیکن ہمارے اکابر میں ہم نے دیکھا کہ اگر وہ کشف و کرامات کے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اتنا چھپاتے ہیں کہ کسی کو اس کی ہوا بھی لگنے نہیں دیتے، وہاں پہنچتے ہیں تو۔ اور جو اظہار کرتا ہے وہ بے صبرا ہے، وہ کامل پیر نہیں ہے جو اظہار کرتا ہے، کامل وہ ہے جو چھپاتا ہے، اور جو ناقص ہے وہ اظہار کرتا ہے، یعنی ابھی اس کے اندر ہضم کی طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ ہضم نہیں کر لیتا، باہر ڈال دیتا ہے، سب ایسا کرتا ہے۔ بندہ جب بھی اپنی اصلاح کی غرض سے آتا ہے، واپسی پر چار مینار کے پاس جا کر بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ چیزیں خرید کر جاتا، پوچھنا یہ کہ اس طرح جانے سے میری اصلاح کے لیے کوئی رکاوٹ بنے گا، یا ہر مرتبہ اجازت لے کر جاؤں، یا صرف جس مقصد کے لیے آؤں اسی میں لگ کر واپس جاؤں؟ یہ تو بھائی اپنے ضمیر سے سوال کرو، یہ پیر صاحب سے پوچھنے کا سوال ہے کیا؟ اپنے من سے سوال کرو کہ طلب صادق کس کو کہتے ہیں۔ ہاں بھائی آپ دور سے آتے ہو، وہاں وہ سامان نہیں ملتا ہو، یا ہاں آپ لے لینا چاہتے ہو تو پہلے آؤ اور وہ کام کر لو، اس سے فارغ ہو کے یکسو ہو کے یہاں آ کے بیٹھو۔ نہیں، آپ کو یہاں سے رات میں 9 ساڑھے 9 بجے تک پروگرام چلتا ہے، آپ کو بازار بند ہو جائیں گا، بازار بند ہو جائیں گا، بازار بند ہو جائیں گا، ملیں گا نہیں ملیں گا، اسی میں رہیں گے، تو آپ کیا مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور کیا آپ اس کام سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو اس لیے پہلے کر لو، ذرا پہلے آؤ، اپنا کام کر لو، جو بھی حیدرآباد میں لینا خریدنا، 2 سفر مشکل ہیں، چلو جا ہی رہے ہیں تو کر لو بھائی، حرام ناجائز تھوڑی، کر لو، مگر کر کے یکسو ہو کر اس مجلس میں آؤ۔ یہاں سے سیدھے انہی عزائم کو، ارادوں کو اور ملے ہوئے اثرات کو لے کے گھر جانا ہے۔ یہ بھی تو لے کے جاؤ نا بھی، بچوں کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے گھر میں، یہ بھی لے کے جاؤ۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم ملنے کے لیے گئے حرم شریف میں،
عصر بعد مجلس ہوتی تھی تھوڑی دیر، تو اس میں ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جتنا تمہارا 3-4 مہینوں کا گھر کا خرچہ ہے، وہ خرچہ یہ 1 مہینے میں ہو جا رہا ہے، تو تم 1 مہینے پر کتنا پیسہ لگا رہے ہو؟ جو تمہارے 4-5-6 مہینے چلنے کا خرچہ ہے وہ 1 مہینے کا خرچہ بنائے ہو، تو پھر اس کا بدلہ بھی ویسا ہی لو اور وقت کو صحیح استعمال کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک بات فرمائی تھی حضرت نے، بڑی کام کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں آئے ہو، جی چاہتا ہے یہاں سے دوستوں احباب رشتہ داروں کے لیے کچھ تحفہ لے کر کے جائیں، تو مکے سے 2 تحفے لے جاؤ اور مدینے سے 2 تحفے لے جاؤ، ایک مادی اور ایک روحانی۔ مکے سے لے جاؤ عقیدہ توحید کی پختگی، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، یہ مکے سے لے کے جاؤ، اور یہاں سے زمزم لے کے جاؤ جو پیور چیز ہے یہی کی ہے۔ اور جب مدینے سے کچھ لے جانا ہے تو نبی کی محبت، نبی کی سنتوں کا عشق لے کر کے جاؤ، اور کھجور لے کے جاؤ کہ وہ یہیں پیدا ہوتا ہے، مدنی کھجور لے کے چلے جاؤ۔ تو ایک مادی چیز ہے جو پیور وہیں کی، اور اصل پیغام اتباع سنت اور عشق رسول، یہاں سے لے کے جاؤ، اور وہاں سے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی توحید کا عقیدہ وہ وہاں سے لے کے جاؤ۔ اور زمزم ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس نشانی کو لے کے جاؤ، بس یہی دے دو تحفہ لے جا کر کے، کھجور زمزم دے دو، اور اتباع سنت اور عقیدہ توحید ان کو سامنے رکھو اور بتاؤ میں یہ سیکھا، یہ سیکھا، یہ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اور یہ ملا، یہ ان کو پہنچاؤ تاکہ وہ نہیں آ سکے ہیں تو ان کو یہ سبق پہنچ جائے، وہیں پر جا کر کے پہنچ جائے۔ یہ اب فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ ہے میڈ ان چائنا ہے، وہ کہیں سے بھی لے سکتے ہو، مدینے سے مکے سے لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو مدینے کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ پیکٹ کھل رہا ہے، وہ بک رہا ہے، کھل رہا ہے، بک رہا ہے، اس کو نہ مدینے میں رہنے کا بھی موقع نہیں ملا، سمجھے؟ تو اسے لے کے کیا کرو گے؟ یہ سب بیکار چیزیں، یہ میڈ ان چائنا ہے۔ جو حقیقی چیز ملنے کی ہے بس یہی 2 چیز، یہاں توحید و زمزم، اور وہاں پر عشق رسول اور اتباع سنت کا جذبہ اور کھجور، بس ختم۔ تو ہمارے مرشد ہیں حضرت شاہ حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے کئی دفعے فرمایا اپنی مجلس میں، جب ہم جاتے ہیں تو ہماری عبرت کے لیے حضرت فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں 30 برس تک اپنے شیخ کی خدمت میں گیا ہوں، سفر کر کے جاتا رہا ہوں، 30 سال تک گیا ہوں ہردوئی۔ پھر ان کے صرف شیخ ہی نہیں تھے، وہ ان کے خسر بھی تھے، کیونکہ وہ حضرت کے داماد ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد 30 برس گئے حضرت کی خدمت میں، تو فرماتے ہیں کبھی بھی میں داماد ہونے کی حیثیت سے نہیں گیا، 30 برس تک جب بھی گیا ہوں ایک ادنا خادم اور محتاج تربیت سمجھ کر گیا ہوں، رشتے کو سامنے رکھ کے کبھی نہیں گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ 30 سال میں، ذرا غور سے سنو تو سمجھ میں آئے گا، معمولی بات نہیں ہے، کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ 30 سال میں جو میں جاتا رہا ہوں، مجھے ہردوئی کے ریلوے اسٹیشن پر ہردوئی لکھا ہوا بورڈ، اب باہر نکلنے کے بعد رکشے میں بیٹھ کے اشرف المدارس کا بورڈ، یہ 2 بورڈ کے علاوہ 30 سال میں کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ میں یہ بورڈ دیکھتا تھا کہ بھئی اسٹیشن ہردوئی، اتر جاتا تھا وہاں پر، پھر رکشے میں بیٹھا اور بس کسی نہ داہنے دیکھتا تھا نہ بائیں دیکھتا تھا، بس جب قریب میں پہنچ جاتا اندازے سے بورڈ لگا ہوا ہے گیٹ پہ، وہاں اتر کے اندر چلا جاتا تھا۔ پھر جب نکلنا ہوتا تو ہی گیٹ کے باہر آتا تھا، چاہے 3 دن رہوں، چاہے 6 دن رہوں، چاہے 8 دن رہوں، جب واپس نکلنا ہوتا تو گیٹ کے باہر جاتا تھا۔ اور یوں مقصود بنا کر شیخ کو جاتا رہا اور آتا رہا، جو کچھ بھی ملا اسی خلوص کی برکت سے ملا اور اسی کی برکت سے۔ آج حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پروفیسرز وہ تربیت پا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اور وہ خود حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، حکیم ہیں، طبیب ہیں، لیکن طلب صادق سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ معمولی مجاہدہ ہے۔
حضرت نے فرمایا کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ راستہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کا ہے، راستے میں کوئی ہوٹل ہے کیا، وہ نہیں معلوم، کوئی چپل کی دکان ہے وہ نہیں معلوم، مٹھائی کی دکان ہے وہ نہیں معلوم، دیکھا ہی نہیں میں کچھ، بس دیکھتا تھا کہ شیخ کا گھر کب آئے گا، بس وہ دیکھتا تھا، وہیں پر پہنچتا۔ تو دیکھو بھائی یہ مثالیں آج بھی موجود ہیں، حضرت زندہ ہیں، موجود ہیں علی گڑھ میں۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس واسطے کہ اپنے اپنے ہمتوں پر ہے، اپنے اپنے حوصلوں پر ہے، جتنا پیور ہوگا بھائی، طلب جتنی پیور ہوگی اتنا ملے گا، اس میں جتنا کھوٹ ہوگا اتنا تو نقصان ہے۔ بہرحال اب اس کو نفس بہت ہوشیاریاں سکھاتا ہے تو وہ ہوشیاریاں کرو۔ میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن آپ کو طریقہ یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے کر لو اور یکسوئی سے یہ وقت یہاں پر گزارو، بعد کے لیے رکھو گے تو ٹینشن رہے گا اس کا، اس کی فکر رہے گی، بعد میں نہیں کرو، پہلے کر کے ذہن فارغ خالی کر کے آ جاؤ بس۔ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، بالغ لڑکیاں بھی وہاں بیٹھی رہتی ہیں، نظر تو چہرے پر پڑتی رہتی ہے، بعض مرتبہ لڑکیوں سے مذاق بھی کرتا رہتا ہوں، کبھی میرا یہ عمل مجھے اچھا لگتا ہے اور کبھی برا معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں رہبری فرمائیں، چہرے پر نظر جس قدر ہو سکے نہ ڈالیں اور اس سمت میں دیکھ کر کے پڑھا دیں، مجبوری ہے، نوکری ہے، پڑھاؤ، اس سمت میں دیکھ لو، اس طرف دیکھ کر کے پڑھا دو، زیادہ کسی کو وہ نہ کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چہرے پر کبھی سوال کرتے وقت نظر پڑتی ہے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی اونٹنی پر، اور ایک خاتون نے آ کر اپنا بچے کو گود میں لے کے آئی اور ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہا حضور سے کہ اس بچے کو بھی لے کر کے میں کر رہی ہوں تو کیا اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بہرحال کوئی مسئلہ پوچھنا تھا اس کو۔ تو حضور علیہ السلام سے خاتون پوچھنے کے لیے آئی تو حضرت فضل اس کو دیکھے، بچے دیکھتے رہتے نا، کوئی بات کرتا ہے تو اس کی طرف دیکھتے، تو وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، تو حضرت علیہ السلام نے حضرت فضل کا سر پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ کعبے کی طرف پلٹا دیا، اس عورت کی طرف سے دوسری طرف پلٹا دیا، ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ بعد میں حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ سوال کیا حضور علیہ السلام سے چچا نے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ بھی جوان ہو رہا ہے، عورت بھی جوان ہے، میں یہ سوچا کہ کہیں دونوں خطرے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں نے اس کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ تو دیکھو حضور علیہ السلام تو یوں تربیت اپنے بچوں کی فرما رہے ہو، اور ہم لوگ عاقل بالغ ہو کر بھی اپنی تربیت نہ کر سکیں، حضور علیہ السلام خاندان کے بچوں کی ایسی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو مذاق وذاق کرنا ہے یہ تو بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ بس یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل پھوہڑ بن کے جھڑکیاں دو، غصے میں بات کرو نا، بات سیدھی کرو، بس ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے یہ بات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، بات کیسے کرو، قلن قولا معروفا، نہ خواہ کسی کو جھڑکو، نہ خواہ دلچسپی اور دل کے مائل ہونے والے انداز اختیار کرو، دونوں حرام ہیں، دونوں ناجائز، یہ مت کرو۔ بس بندہ مسجد میں امام ہے، وہاں کے جماعت میں لگے ہوئے احباب میں کچھ لوگ میرے مخالف ہیں، صرف اس بات کر کے دعوت کا کام نہیں کرتا، جبکہ کافی وقت میرا دیگر شعبوں میں لگتا ہے۔ وہ احباب جب بھی میرے سامنے آتے ہیں دل میں بہت دکھ ہوتا ہے، ان سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، ان کو کوئی مصیبت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ ہے۔ آخر کے جو جذبات ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، ان جذبات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ باقی وہ بیچارے دین کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے ان لوگوں کو دین کی صحیح تعریف نہیں معلوم، اور وہ جو دین جانتے ہیں اس پر بہت مر مٹتے ہیں، دلچسپی سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کر لینے دو، جو بھی ہے صدق نیت سے کرنے والے اعمال نیک قبول ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کو کر لینے دو۔ باقی ان کو دین کے بقیہ حصے معلوم نہیں ہیں، اس لیے وہ دوسرے کام میں لگے ہوئے کو سمجھتے ہیں کہ دین میں نہیں لگا ہوا ہے، تو ان کی کم عقلی کم علمی پہ محمول کر کے انہیں معذور سمجھو، انہیں چھوڑ دو۔ باقی ان کی طرف سے دل میں کینہ کپٹ نہ پیدا ہو۔ کینہ کپٹ تو کسی
کافر کی طرف سے بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا دل آئینہ ہوتا ہے، اس میں کسی کی طرف سے بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسلمان سے کیسے رکھو؟ کسی سے بھی نہیں رکھو۔ پھر یہ خوبی دیکھ لو کہ نماز کے تو پابند ہے ماشاءاللہ، چہرہ داڑھی ٹوپی وغیرہ تو رکھے ہوئے ہیں، چلو دین کے علامت تو بنے ہوئے ہیں، دنیا میں مسلمانوں کی نشانی تو بنے ہوئے ہیں، نماز پابندی سے پڑھ لے رہے ہیں، اتنا تو ہے دین۔ اسے دیکھ کے جیسے حضور علیہ السلام نے بیوی کے بارے میں فرمایا کہ بہت ستا رہی ہو، پریشان کر رہی ہو، تو کوئی خوبی تو بھی ہوگی، ایک آدھ تو خوبی ہوگی اس کے اندر، تو اس خوبی کو دیکھ لو۔ قرآن یہی کہتا ہے، اس خوبی کو دیکھ کے قدر کر لو۔ بس اسی طریقے سے یہ ہونا چاہیے۔ ہاں علماء کو اظہار حق کرنا چاہیے، وہ عداوت کی وجہ سے نہیں، ان کی طرف سے دل میں کوئی کینہ ہے اس وجہ سے نہیں، صرف اظہار حق کی وجہ سے جو صحیح بات ہے وہ بول دینا چاہیے، جو صحیح بات ہے وہ بتا دینا چاہیے۔ باقی دل میں کینہ نہیں رکھنا کسی کے۔ جس سینے میں کینہ ہے وہاں اللہ کی تجلی نہیں ہوتی، اس وجہ سے دل صاف ستھرا رکھو بالکل۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے ان کے رویے سے، تو علاج یہ ہے کہ بالارادہ آگے بڑھ کے سلام کر لیا کرو۔ وہ بچتے ہیں، عام طور سے ایسا تجربہ ہوا کہ وہ بچتے ہیں، جو اپنے نہیں سمجھتے ان سے بچتے ہیں۔ آپ آگے بڑھ کے سلام کیجیے، آپ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائیے اور مسافہ کر لیجیے، کبھی کبھی چائے پانی کر دیجیے، بس یہ دل میں سے کینہ نکال لینے کا علاج ہے، اپنے واسطے اپنا علاج ہے یہ۔ اب وہ پھر بھی ویسا ہی رہتا ہے، وہ جانے اللہ جانے، لیکن ہمیں تو ٹھیک رہنا ہے، ہم کو درست ہو جانا ہے۔ میرا سے محبت چاہتا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے حبیب کے طریقے پر چلنے سے محبت ہوگی۔ جتنا آپ اس کے محبوب کے رستے پہ ہوں گے اتنے اللہ کے پیارے ہوتے چلے جائیں۔ اب کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں اس کا۔ دعا کر دیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کی تدبیر بتائیں، ہمت کرنا، اہل ہمت کی صحبت میں رہنا، اللہ سے ہمت کی دعا کرنا۔ چند دن پہلے بندے کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی، سلام مسافے کے بعد آپ نے پوچھا آپ کا امتحان ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہاں، اتنے میں بیدار ہو گیا، مجھے خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہی سمجھ میں خواب کی تعبیر ہے کہ خوب محنت سے پڑھو، اچھا پڑھو، اگر طالب علم نہیں ہو تو جو کام کر رہے ہو کسب معاش اس میں محنت سے لگو اور اچھی طریقے سے کرو، اور یہ یاد رکھو کہ ایک امتحان آخرت میں ہونے والا ہے، اس امتحان کی تیاری میں لگے رہو کہ اللہ کے امتحان میں فیل نہیں ہونا ہے، اس کی تیاری میں لگے رہو۔ میرے اندر غفلت بہت سرایت کر گئی ہے، اس ماہ میں سوائے چند پاروں کی تلاوت نہیں کیا، اس ماہ کا دور بھی نہیں کیا، نمازوں میں سستی کر رہا ہوں، مطالعہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ذکر بھی چند مرتبہ کیا ہوں، پابندی چھوٹ گئی ہے۔ یہ سارے کام دوبارہ یہاں سے جا کے شروع کر دیجئے، اور اگلے مہینے میں یہ لکھ کے لائیے کہ کوئی معمول لاغا نہیں ہوا اور کوئی نماز میں سستی نہیں ہوئی، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ یہ اگلے مہینے کی رپورٹ اس کے بالکل برعکس آپ لے کر آئیے۔ جس کی غیبت کرے اور انتقال کر جائے تو اس کی معافی کس طرح کرے؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے۔ اور اگر کوئی ہم سے عمر میں بہت بڑا ہے اور ہم اس سے ملنے میں خوف محسوس ہوتا ہے تو اس کی معافی کی کیا صورت ہے؟ مطلب نہیں ملنا ضروری تو نہیں ہے، اگر ملنا ضروری ہے پھر نہیں مل رہے ہیں تو معافی کیوں مانگے؟ اس خوف کو نکالیے اور ملاقات کیجیے۔ مجھ سے ہمارے مدرسے کے 2 شخص مدرسے کا کام کچھ نہیں کرتے مگر مدرسے میں رہتے ہیں، بس چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں۔ ان کے کچھ کام ایسے ہیں جس سے دیگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جس وجہ سے میں بھی اس میں مبتلا ہوں۔ یہ کیا مطلب؟ آپ ان کو سمجھائیے کہ ایسا نہیں کرنا بابا، یہ بری بات ہے، اور چھوڑ دیجیے، پھر آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب وہ کرتے ہیں تو کرتے رہنے دیجیے، مگر دوسروں کو دیکھ کے خود مت بگڑو، خود بگڑنا نہیں چاہیے، دوسروں کو دیکھ کے اچھے بننا چاہیے، دوسروں کو دیکھ کے بگڑنا نہیں چاہیے۔ میرا حضرت حفظ بہت کچا ہے، اور جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں دل میں وسوسے بہت آتے ہیں، جس وجہ سے صرف ایک ہی پارہ پڑھ لیتا ہوں، بیٹھنے سے پہلے نیت تو 3-4 پارے۔ یہ بات یاد رکھو کہ پڑھتے رہنے سے نہیں یاد ہوگا، یاد کرنے اور کسی کو سنانے سے یاد ہوگا۔ اس لیے پہلے اپنا ایک ساتھی ڈھونڈو اور معمول بنا لو، آدھا پارہ روز سنائیں گے یا 1 پارہ سنائیں گے، جتنا یاد ہو سکتا ہے اتنا یاد کر کے سناؤ۔ خود پڑھتے رہو گے، عمر بھر پڑھتے رہو گے تو پھر کچا پکا نہیں ہوگا، پکا جب ہی ہوگا جب کہ سناؤ گے۔
اسی لیے رمضان میں حضرت جبرائیل حضور سے دور کرنے کے لیے آتے تھے، اس لیے دور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے، تسبیحات کی پابندی ہو رہی ہے۔ تسبیحات فجر کے بجائے فجر سے پہلے ہی کر لیتا ہوں، بہت اچھا، جب آپ کو سہولت ہے تب کریے، اللہ پابندی مبارک کرے۔ طالب علم اپنے اچھے پڑھنے پر تکبر کرے، دوسروں کو حقیر سمجھے، ریاکاری کرے تو اس برائیوں سے کیسے بچے؟ ایسا کرنا چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ اگر میرے اندر کچھ کمال ہے بھی، ذہین بھی ہوں، اچھا پڑھ بھی لیتا ہوں، تو میرا کیا کمال ہے؟ اللہ نے ایسا بنایا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کا کمال ہے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ دوسرے کو حقیر سمجھنے کا ہم کو کیا حق ہے؟ جو اللہ نے آج ہم کو ذہین بنایا ہے اور ایک کو غبی بنایا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ اب ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کی ذہانت اس کو دے دے اور اس کی غباوت آپ کو دے دے؟ یہ بھی اب بھی تو کر سکتا ہے اللہ۔ اس لیے بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو، اپنی نعمت کا شکریہ ادا کرو اللہ سے۔ ذہانت تیز کیسے کریں؟ جلدی یاد نہیں ہوتا، نحو صرف تفسیر الادب میں ماہر کیسے بنیں؟ بار بار پڑھو، یاد کرو، رٹو، اور جب انشاءاللہ پڑھانے کا موقع ملے گا تو مہارت آئے گی، ابھی مہارت نہیں آئے گی۔ اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، کوئی جن شیطان تو نہیں ہے، ایسا ڈر لگتا ہے۔ اندھیرے سے قائد ہے، اندھیرے میں رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے سال رہنا ہے، مر کے قبر میں جا کے روشنی کہاں سے آئے گی؟ اندھیرے میں رہیں گے۔ ہاں اللہ سے ڈرو تو روشنی مل جائے گی وہاں پر، ورنہ تو قبر کو حدیث میں اندھیروں کا گھر کہا گیا ہے، وہ اندھیروں کا گھر ہے، رہنا ہے، ڈرنا کیا ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جنازے سے واپس آتے تھے کسی کی تدفین کر کے، تو اس رات کو گھر میں چراغ نہیں جلاتے تھے، اس رات کو اندھیرے میں رہتے تھے، اور یہ سوچتے رہتے تھے کہ دیکھو اس کے ساتھ اندھیرا ہی ہے، ہو رہا ہوگا، قبر میں دبا کے آ گئے ہیں، کیسا رہنا ہے، رہنے کی مشق کرو۔ تو چراغ نہیں جلاتے تھے، ہمت پیدا کرتے تھے اپنے اندر کہ رہنا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے اندھیرے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت کی طرف سے بار بار یہ ہدایت ہے کہ خود سپرد ہو جاؤ، آخر خود سپرد ہونا چاہتا ہے، ہر معاملے میں مان کر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا کروں؟ اس کے لیے آپ طے کر لیں، خود طے کر لیں، اور خود طے کر کے ہر بات جیسے بتائی جائے ویسے عمل کریں، چاہے نفس پر گراں گزرے اور چاہے اپنے کو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ اس لیے کہ آدمی جس کے سپرد ہوتا ہے اس سے پہلے یہ اطمینان کر لیتا ہے کہ وہ مجھے غلط رستہ نہیں دکھائے گا، اس کا اطمینان کر لیتا ہے۔ اس لیے اس اطمینان کے بعد سپرد ہو جاؤ، اور اب آئیں شائیں مت کرو، جیسے کہا جائے ویسے کرتے رہو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت والا میرا تعلق حضرت مقدس مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب سے ہے۔ میں حضرت والا کی مجلس خانقاہ معین آباد جاتا ہوں، آپ حضرت والا کی مجلس میں بھی آتا ہوں، مجھے فائدہ ہو رہا ہے علم معلومات میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں آپ حضرت والا سے بیعت ہونا ضروری ہے یا ایسا ہی شریک ہو؟ بیعت تو حضرت سے ہے، اسی کو قائم رکھو، اور اپنے احوال کی اطلاع بھی انہی کو کرتے رہو، اور انہی کے طریقے پر، ہدایت پر چلتے رہو۔ باقی یہ کہ یہاں مجلس میں آ کے کچھ معلومات مل جاتی ہیں، اپنے کو ہمت، حوصلہ، دین کا شوق پیدا، وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا لو، لیکن یہ اس غرض سے نہیں یہاں پر آؤ کہ یہاں سے بھی میں اپنی اصلاح کروں گا، وہاں سے بھی نہیں، دو جگہ سے نہیں ہوتی، وہیں سے کراؤ حضرت سے اصلاح۔ بیعت بھی انہی سے رہو، حالات کی اطلاع بھی انہی کو کرو، اور باقی جو ہے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، استفادہ کر سکتے۔ ہمارے خسر صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ ہمارے شہر سے 70 کلومیٹر دور رہتے ہیں، لیکن میں اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے عیادت کے لیے جا نہیں سکا۔ یہاں مجلس میں آنے کے لیے ساری مصروفیت کو چھوڑ کر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس مرتبہ اہلیہ اور سسرال والے مجلس میں آنے کی وجہ سے بہت ناراض ہوئے۔ ان لوگوں کا ناراض ہونا تو بجا ہے، آپ کو یہ اطلاع کرنی چاہیے تھی فون کر کے کہ اس دفعہ میں مجلس میں نہیں آتا، خسر صاحب بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے جانے کو یہی ٹائم ہے، اس کے لیے الگ نہیں ہے، یہی ٹائم ہے، اسی میں جا سکتا ہوں۔ تو آپ کو بتا دیا جاتا کہ بھائی ان کی عیادت خسر جو ہے باپ کے حکم میں ہے، جانا چاہیے، عیادت کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اس لیے جاؤ، جانا چاہیے تھا۔ گھر والوں کو جو برا لگا نا تو صحیح سے برا لگا ان لوگوں کو۔ اہلیہ تو بہت تانے مار رہی ہے
بچوں کو بھی اکسا رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کا دل دکھا ہے اس وجہ سے گڑبڑ کہ میرے ابا کچھ نہیں سمجھتے، یہ اس کا دل دکھا ہے، تو اس وجہ سے اس نے ایسی بات کہی ہوگی۔ تو ابھی کو خوش کر دو کہ اب میں چھٹی لے کے جانا پڑے تو بھی جا کے مل کے آؤں گا، یہ بول کے خوش کر دو اس کو آپ۔ حیدرآباد گھومنے جا رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، بچوں سے بولنے لگا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، اب وہ بولے گی نا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اب اس کا دکھ آیا آپ نے ہے، تو جب اس کو دکھ ہوا ہے تو بول رہی، تو بولنے کا حق مل گیا اس کو، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ ہمارے گھر میں دعوت و تبلیغ کے علاوہ ہر سفر گھومنا ہی ہے، تو ان کو ایسا سمجھتے رہنے دو، مگر آپ یہ ایک حد تک جو غلط کیے ہو وہ غلط کیے ہو، بس ایسا ہے۔ میں اپنے 7 سالہ بچی کو اردو سکھانے کے لیے انبیاء کے واقعات پڑھا رہا ہوں، ان واقعات کی وجہ سے بچی بہت متاثر ہو رہی ہے، اس کے تاثر کی وجہ سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بچوں کی یہ عمر کھیلنے کودنے کی ہے، ان کو ایسا متاثر کرانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کو اتنا ہی سکھاؤ جتنا کہ اس کے وہ اہل ہے۔ باقی یہ ہے کہ انبیاء کے واقعات سنانے سے کیا ہو رہا ہے، اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ بیٹا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچپنے میں بچپن کے تقاضوں پر ہی زندگی گزارے ہیں، اس لیے آپ کو کھیلنا کودنا بھی چاہیے، یہ بھی خلاف سنت نہیں ہے، یہ بھی دین کے خلاف نہیں ہے، ایسے سمجھاؤ۔ اور اس کے لیے یہ سلسلہ بند کر دو گے تو پھر ان کا ذہن کیسے بنے گا، ان کو نبیوں سے محبت کیسے ہوگی، ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے ہوگا، تو وہ تو جاری رکھیے، لیکن تنذیر کے بجائے تبشیر سے کام لیجیے۔ یہ عمر ڈرانے کی نہیں ہے، یہ عمر خوشخبری دینے کی، کھلانے کی، سمجھانے کی، وہ ماحول برابر برقرار رکھیے۔ حضرت والا میرے اندر بہت زیادہ فکر ہے، میں اس سے بہت زیادہ تنگ ہوں، میرے اندر بہت زیادہ تکبر ہے، میں اس سے تنگ ہوں، اس کے لیے کوئی علاج بتائیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ براہ راست جو ہے رجوع ہوئیے، پہلے ہم یہ جانیں کہ آپ کس کو تکبر سمجھتے ہیں، اور کوئی تکبر نہیں ہوں گا اور خامخواہ اس میں مصیبت میں پڑا ہوا ہوں گا تو اس کا کیا علاج بتائیں بھائی؟ تو پہلے تفتیش کرنی پڑے گی۔ تو بعض بیماری ایسی ہوتی ہے اس کی فوری دوا نہیں لکھی جاتی، اس کو ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں کہ ٹیسٹ کرا کے آؤ، تو آپ کو ٹیسٹ کرانا ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں، آپ کس کو تکبر سمجھتے ہیں، پہلے وہ معلوم تو ہو جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ میں ایک طالب علم ہوں، ایک میرا دوست ہے جو کہ پہلے بہت اچھا پڑھتا تھا، وہ حافظ بھی ہے، لیکن وہ جب سے عالمیت میں داخلہ لیا ہے تب سے وہ نہ صحیح پڑھ رہا ہے نہ ہی کوئی کام صحیح کر رہا ہے، حالانکہ وہ ذہین ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو تھوڑا سمجھا دو، یا اس کے گھر والوں کے ذریعے سے سمجھانے لگا دو، یا کسی بزرگ سے نصیحت کرا دو، بس زیادہ پریشانی میں مت پڑو، اپنی فکر کرو کہ بھئی ہم کیسے اچھا پڑھ کے بتائیں، اس کی فکر میں لگو۔ بعض مرتبہ دوسرے طالب علموں سے آدمی کو جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق نفسیاتی بھی ہو جاتا ہے، نفسانی بھی ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ اثر ہوتا ہے دوسرے کی طرف سے۔ تو اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا نفسانی تعلق تو نہیں ہو گیا، اس کا کیوں اتنا فکر مجھے ہو رہا ہے، اور بھی تو بچے ہیں ان کی کیوں نہیں فکر ہو رہی، اسی کی کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ اور ذرا اور کر لینے کی چیز ہے، اس سے بہت نقصان ہوگا پھر آگے چل کے۔ غصہ قابو میں کیسے کریں؟ دوستوں ساتھیوں سے غصے سے بات کرتا ہوں، زیادہ غصے آنے پر گالی گلوچ کرنے لگتا ہوں۔ یہی سوچ لینا کہ ایک مومن گالی دے سکتا ہے کیا؟ لیس المؤمن بلعان وفحاش، مومن ایسی باتیں نہیں کرتا، اور کرنے والے کو مومن نہیں کہتے، اس واسطے اپنے آپ کو اس سے دور کر لو۔ یہ سب چیزیں خود ارادہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ آدمی کام چور ہے، وہ تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے یہ بری بات ہے مگر میں کچھ کیے بغیر ہی سب ہو جائے، یہ چاہتا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا بھائی، دنیا میں کرنا پڑے گا، تکلیف اٹھانا پڑے گا آپ کو۔ اپنے ساتھیوں کو حقارت سے دیکھتا ہوں، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ بعد میں افسوس کا کوئی فائدہ نہیں، بعد میں افسوس ہو تو پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک بھی کرو جس سے ان کی عزت نظر آئے، عزت کر کے ان کا دوسروں کے سامنے ان کی عزت افزائی کرو، ایسا سلوک کرو، کچھ علاج بھی کرو۔ بس
اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں، علم میں، تقوی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت کسی وجہ سے میرا آنا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے خط بھیج رہا ہوں، اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے محنت کر رہا ہوں، تو وہ وجہ بھی لکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی تو جانیں کہ معقول ہے یا نہیں ہے۔ یہ نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے، تہجد کی پابندی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، نمازیں قضا میں پچھلی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ تلاوت اس طرح کر رہا ہوں کہ نوکری پر 5 پارے یا 6 پارے اور گھر پر 5 یا 6 پارے۔ نوکری میں اگر بیکار بیٹھے رہتے ہیں تو پڑھ لیں، الگ بات ہے، اور اگر قرآن شریف لے کے باقاعدہ پڑھتے ہیں تو جو آفیسر ہے اس سے اس کی اجازت حاصل کریں، اور اگر نوکری میں اپنا کام متاثر کرتے ہیں تو پھر یہ حلال نہیں، جائز نہیں ایسا کرنا۔ اور گھر پر جو پڑھتے ہیں تو گھر میں اہل حقوق کے حقوق میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے حالات سمجھنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی دین ہے۔ یہ سب چھوڑ کے قرآن لے کے 24 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ایک دھوکہ ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ 3 دن میں قرآن ختم کر رہا ہوں، اگر اہل حقوق کا حق تلف نہیں ہو رہا ہے تو مبارک۔ جب سے موبائل دیکھنا بند کیا ہوں، موبائل کا پورا وقت قرآن میں لگا رہا، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ مجھے اور طاقت دے، میں جہاں نوکری کرتا ہوں وہاں پر میرے ساتھ 50 عورتیں کام کرتی ہیں، اللہ اس مصیبت سے میری حفاظت فرمائے۔ اس مہینے میں 10 قرآن ہو گئے، حضرت میرے لیے کچھ نصیحت کیجیے۔ بس نصیحت یہی ہے کہ بھائی نوافل میں اتنا مشغول ہونا کہ اہل حقوق کی حق تلفی ہو، حتیٰ کہ وہ گھر والوں کی دلداری کا حق بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی تلف کر کے نوافل میں مشغول ہونا اللہ کے قرب اور رضا کا سبب نہیں ہے۔ جی کو یہ چیز اچھی لگ گئی ہے اس لیے یہ سب جی چاہی ہی چل رہا ہے، وہ چیز جی کو اچھی نہیں لگ رہی ہے اس لیے مجاہدہ نہیں کر رہا آدمی۔ تو گھر والوں کے ساتھ تھوڑا وقت بے تکلفی سے بیٹھنا، کچھ ہنسنا بولنا، بات چیت کرنا، بچے ہیں گھر میں تو بچوں سے بات چیت کرنا، انہیں اٹھانا، چومنا، گود میں لینا، کھلانا، اور ان کی کچھ شرارتیں برداشت کرنا، سب دین ہے، عبادت ہے۔ یہ سب چھوڑ کے کونے میں قرآن شریف لے کے قرآن شریف پڑھتے بیٹھ کے اللہ کو راضی کر رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے تو مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو کیسے راضی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے رات میں برے خیالات آتے ہیں، دعا پڑھنے کے باوجود احتلام کا ڈر رہتا ہے، کوئی علاج بتائیے۔ یہ علاج حکیم صاحب بتائیں گے، نے واقعی اسی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی بسا اوقات کچھ ایسی وجوہات طبعی ہوتی، فزیکل وجوہات ہوتی ہیں، اس لیے حکیم صاحب کو بتاؤ، وہ بتائیں گے اس کا حل۔ کیا اپنی اصلاح کے لیے اپنے مدرسے کی بڑی جماعت کے طالب علم سے تعلق قائم کر سکتے ہیں تاکہ ہر وقت ان کی نگرانی میں رہوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں فسادات اور خطرات لگے ہوئے ہیں، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ استاد کو بناؤ اپنا نگراں، استاد کی نگرانی میں کام کرو۔ کوئی اچھا نیک ساتھی ہو تو اس نیک ساتھی سے کوئی چھوٹی موٹی بات مشورہ کر لینا، پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر باقاعدہ تم کسی کو اپنا نگراں بناؤ گے اور خود اس کے ماتحت ہو جاؤ گے تو یہ فساد کا سبب ہے، اس سے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ کیا کسی کو اپنا شیخ بنانا ضروری ہے؟ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری ہے؟ بیعت ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن کسی کو اپنا رہنما اور مرشد اور مربی طے کر لینا بہت ضروری ہے۔ اگر جان سے بڑھ کر چاہنے والا دوست دھوکہ دے تو کیا اس سے دوستی قائم رکھنا چاہیے؟ ہاں، پھر بھی رکھنا چاہیے۔ دھوکہ دینا اس کا عمل ہے، دوستی رکھنا آپ کا عمل ہے۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ برا کام کر رہا ہے، تو آپ اچھا کام کاج کو چھوڑتے ہو، رکھو۔ کسی آدمی سے مناسبت ختم ہو جائے تو اس سے زیادہ جگری دوستی نہ رکھیں اور کینہ بھی نہ ہو، تب تو جائز ہے۔ ضروری ہے کہ ہر آدمی کو دوست بناؤ، ہر آدمی کو دوست بنانا ضروری نہیں ہے۔ بس حضرت محی السنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے بدگمانی نہ کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک پہ بھروسہ کرو، بھروسہ بھی نہ کرو، بدگمانی بھی نہ کرو، بس ایسا ہے۔ دھوکہ دینے والا دوست خوش فہمی میں ہے کہ اس نے جس طرح پوشیدہ انداز سے دھوکہ دیا ہے وہ اس کا دوست نہیں جانتا، لیکن اس کے دوست کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے دوست نے دھوکہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہی سمجھ کے خوش ہوتے رہنے دو کہ میں
چکما دے دیا، یہ سمجھ کے خوش ہونے میں ہم اچھے رہیں بھائی، ہمیں اللہ کو دکھانا ہے اپنا عمل، بس ختم۔ آخر مدرسے کا طالب علم ہے، مدرسے کی سختیوں کی وجہ سے مدرسے سے نکل جانا چاہتا ہے، مگر آگے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کچھ تجویز فرمائیں۔ تو تجویز یہی ہے کہ سختیوں کو برداشت کر لو، کیونکہ آگے کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو۔ اگر آگے کا سمجھ میں آ رہا ہے تو والدین سے، بڑوں سے کہہ کر دوسرا راستہ اختیار کر لو۔ آگے کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، چند روزے جہد کن باقی بخن، ہر ایک کو طالب علم میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، تو اٹھا لو تکلیفیں، اٹھا کر کے اس کو گوارا کر لو، تو شاید اللہ اس کی برکت سے ہمیں خوب اچھا علم عطا فرما دیں گے۔ ترتیب ہماری ایسی بن جائے کہ بھائی وہ کتاب کی تعلیم کا وقت طے ہو اور اس پر ختم ہو جائے، اور اس کا بھی وقت طے ہو اور اس پر ختم ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہی بیٹھ گئے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ ختم ہو مجلس تو تھوڑا لیٹ جائیں۔ ایسا ہوتا ہے، بڑے بزرگ لوگ بھی ہیں اس کے اندر، بڑے بزرگ لوگ پھر بھی سنبھال لیتے ہیں، تو نوجوانوں کو ہی مشکل ہوتی ہے سنبھالنا۔ پہلے زمانے میں الٹا تھا، اب اس زمانے میں کچھ زمانہ ہی بدل گیا ہے نا، تو ایسا ہو گیا۔ بڑے بزرگ لوگ پھر بھی ادب کے ساتھ بہت سارا ٹائم برداشت کر لیتے ہیں، مگر ہمارے بچے نہیں کر پاتے، نوجوان بہت جلدی تھکتے ہیں اور بہت جلدی پریشان ہوتے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، میرا ایک دوست ہے، اس کو ایک بری عادت ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس کو پھر 10 مرتبہ کرتے رہتا ہے۔ یہ شک کی بیماری ہے، ان سے کہو کہ کسی استاد سے مشورہ کر کے عمل کریں۔ اس کا عام لوگوں کو بھی معلوم رہنے کے لیے بتا دیتا ہوں، اس قسم کی بیماری کا واحد علاج یہ ہے، ایک مرتبے کے بعد دوبارہ کسی قیمت پر نہیں کرنا، دوبارہ کسی طرح نہیں کرنا، چاہے یہ یقین ہو جائے کہ میرا وضو نہیں ہوا تو بھی ہوا مان کر چلنا، نماز 3 ہی رکعت ہوئی تب بھی 4 ہو گئیں سمجھ کے چلنا، ہرگز اس پہ عمل نہیں کرنا۔ ایک کو ساتھ میں رکھ لینا، کرنے نہیں دینا، اس کے لیے کسی کو ساتھ میں رکھ لینا، وہ دوبارہ کرنے ہی نہ دے اس کو، وضو بناتے وقت بھی کھڑے کرے اس کو، دوبارہ بنانے ہی نہ دے اس کو، تب جا کر یہ بیماری دور ہوگی۔ اس کا کوئی حل نہیں، یہ بیماری اس طریقے سے دور ہوتی ہے۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، اصلاح کے لیے آئے ہوئے تھے ہردوئی میں، تو شیخ نے تو کیا ان کے اصلاح کی نہیں معلوم مجھے، لیکن طلبہ نے کر دی ان کی اصلاح، سمجھے نہیں، اس واسطے کہ ان کو یہی تھا، وہ جب جاتے پتہ چل گیا کچھ بچوں کو کہ ان کو یہ بیماری ہے۔ ماسٹر صاحب تھے، اچھے گھرانے کے اچھے آدمی تھے، وہ بڑے اہتمام سے 1 گھنٹہ پہلے سے نماز کی تیاری کر کے نکلتے تھے۔ جب مسجد جانے لگتے، مہمان خانے کے باہر آتے ہی کوئی طالب علم چلتے چلتے ان کو بولتا تھا کہ حضرت کچھ لگا ہوا ہے کپڑے پہ آپ کے، پھر واپس جاتے تھے، جا کے پھر 3 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ دھو کے آتے تھے۔ پھر نکلے تو کسی نے کہا کہ آپ کا ہاتھ سکا دکھ رہا، پھر چلے جاتے تھے، پھر وضو بنانے کے لیے پھر کرتے تھے۔ تو حضرت نے ان کو بتایا کہ اگر نہیں مانو گے کہ 1 مرتبے کے بعد دوبارہ نہیں کرنا ہے، چاہے سارے دنیا کہہ دے آپ کو نہیں کرنا ہے، نہیں مانو گے علاج نہیں ہوگا۔ خیر پھر بیچارے ماننے لگے، الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد اس بیماری میں کافی کمی آئی، ٹھیک ہوئے گئے۔ پھر بزدلی سے اللہ کی پناہ اور اس کا علاج۔ بزدلی کیا ہے بھائی؟ بزدلی ایک تو فطری ہوتی ہے، تو اس کا تو کوئی مواخذہ نہیں۔ اہل اللہ کے اہل جرت اور اہل ہمت کے واقعات پڑھو، ان لوگوں کی تاریخیں پڑھو، ان لوگوں کی داستانیں پڑھو، تو کچھ نہ کچھ ہمارا بھی چراغ جلے گا اور بزدلی ختم ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ حضور علیہ السلام نے جبن سے پناہ مانگی ہے، یہ جبن بزدلی ہی ہے، اس سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ غلط وسوسوں کا علاج، سوچنا نہیں، مصروف رہنا۔ جو خالی رہتا ہے اس کو وسوسے آتے ہیں، جو مشغول رہتا ہے اس کو کائے کے وسوسے آتے ہیں۔ ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کے واسطے تو کیا کرے گا، کام میں لگے رہو مسلسل۔ آخر کی قباحت یہ ہے کہ ہر معاملے میں جلد بازی کرتا ہے، خود پریشان رہتا ہے۔ جلد بازی نہ کرو، اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ رسول کو پسند نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے، ایک شخص ملنے کے لیے آئے تھے، ایمان لانے کے لیے آئے تھے، قافلے کے سردار تھے۔ قافلے والے جیسے ہی پہنچے
مسافر خانے پر مسافر خانے بنوا دیے تھے حضور علیہ السلام. جیسے ہی مسافر خانے پر پہنچے گھوڑوں پہ سے کود کے سیدھے مسجد نبوی کو بھاگ گئے اور آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم. وہ بیٹھ گیا، یہ آ کے بیٹھ گیا، وہ آ کے بیٹھ گیا. تو جو ان کے امیر صاحب تھے انہوں نے سب کے گھوڑے باندھے، سب کو چارہ ڈالا. وہ سفر کرنے کے بعد سواری کو فوراً چارہ پانی دینا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں دیا. ان کے حقوق ادا کیے اور خود انہوں نے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، گرد و غبار ہٹی ہوئی تھی، کپڑے میلے تھے، سب صحیح کر کے آئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں رہ گئے تھے صاحب، سب لوگ آ کے اتنی دیر ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بھاگ کے آ گئے سب، باقی میں نے ان کا بھی سامان رکھا ہے، ان کے بھی گھوڑوں کو پانی دیا ہے، اور میں نہ آیا کہ بھائی آپ کی خدمت میں میلا کچیلا کیسے آ جاؤں، اس لیے میں نے کپڑے بدلے، صاف ستھرے ہو کے آنے میں دیر لگ گئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں. اللہ رسول کو بہت محبوب ہے. 2 خوبیاں تمہارے اندر ایسی. انہوں نے پوچھا کون سی 2 خوبیاں؟ تو فرمایا الحلم الاناء، یہ 2 خوبیاں تمہارے اندر اللہ رسول کو بہت محبوب ہے. وہ بہت ہوشیار آدمی تھے، بادشاہ کے داماد تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 2 خوبیاں میرے اندر پہلے سے ہیں یا ابھی اسلام کے بعد پیدا ہوئی؟ پہلے سے ہیں یا ابھی پیدا ہوئی؟ تو فرمایا پہلے سے ہیں، کیونکہ صفتیں انسان کی فطری ہوتی. اسی لیے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو اسلام سے پہلے بڑے اچھے اخلاق والا تھا تو وہ مسلمان ہو گیا تو اب اسلام بھی آ گیا اور اب وہ مسلمانوں میں اچھا ہو گیا، کیونکہ پہلے سے اچھے اخلاق رکھتا تھا. تو اچھی صفتیں پہلے سے ہوتی ہیں آدمی کے اندر، ضروری نہیں کہ وہ اسلام ہی سے آئیں، فطری طور پر اچھی صفتیں لوگوں کے اندر ہوتی ہیں. تو ایسا مت کرو، یہ حدیث سامنے رکھو اور حلم و عنایت سے رہو، جلد بازی نہ ہو اور بے ڈھنگا پن نہ ہو، دونوں چیزوں سے بچو. میں مدرسے کا طالب علم ہوں، اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں تو ہر بات پر مذاق اڑاتے ہیں. اب میں خاموشی اختیار کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے کروں. تو صبر کر لو، انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو بھی اللہ سمجھا دیں گے. کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ بھی سمجھ جائیں گے جو مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان کے مذاق اڑانے سے آپ اپنا کام مت خراب کرو، پڑھتے رہو اور جو صحیح اچھا غلط جو بھی آتا ہے وہ سناتے رہو، اس سے پیچھے مت ہٹو. بچے پہلے گرتے ہیں پھر چلتے ہیں، اس لیے اور جو ساتھی ہیں ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. کسی کو بھی اگر اس کا حوصلہ توڑ دو تو بہت بڑا گناہ ہوگا، اس لیے حوصلہ بڑھانا چاہیے. ساتھیوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، بری بات ہے. پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، دل لگتا نہیں ہے، لگانا پڑتا ہے اس کو، خود سے نہیں لگتا، اسے تھوڑا چپکانے سے چپک جاتا ہے جا کے. تو ارادہ کرو کہ وہ ایک پڑھنا ضرورت ہے بھائی، نہیں پڑھیں گے تو جاہل رہیں گے، تو پڑھنا ہی ہے مجھے، تو لگے گا وہ، تو لگاؤ. فاتحہ دلانا جائز ہے کہ جو عرف اور رسم میں فاتحہ کہلاتا ہے وہ بدعات میں سے ہے، اس سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے. میں ایک طالب علم ہوں، چاہتا ہوں کہ کوئی بڑے درجے کے طالب علم کو شیخ بناؤ. طلبہ کو شیخ نہیں بنایا جاتا، شیخ مربی ہوتا ہے. پہلے یہ معلوم کرو کہ شیخ کس کو بنانا چاہیے. وہ کون سی کتاب ہے، قصد السبیل پڑھو. قصد السبیل پڑھو گے تو پتہ چلے گا. سے روزہ مجلس اگر مہینے میں فروری کے مہینے میں ہو تو رمضان المبارک سے ہم پہلے رمضان کے دونوں کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. فروری میں تو ہے. میری بہنیں ہمارے ماموزاد بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی. خاندان کے بڑوں کو اس کا علم ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، تربیت کی کچھ فکر ہے، میں انہیں کیسے پردہ کرواؤں. جو آیات و احادیث ہیں یا پردے پر حجاب پر جو کتاب آسان عام فہم ہو وہ اس کو دے دو. پڑھ سکتی ہو تو جس زبان میں پڑھ سکتی ہو اس میں دے دو اس کو، وہ پڑھ لے گی، سمجھ جائے گی. کبھی کبھی یاد دہانی کراتے رہو، اس سے نفع ہوگا. سختی زیادہ مت کرو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ عمل کرے گی. اچانک نظر پڑ جائے تو وہ گناہ نہیں ہے. نظر ارادے سے ڈالی جاتی ہے وہ گناہ ہے، اور اچانک پڑنے کے بعد ہٹائی نہ جائے یہ بھی گناہ ہے.
کبائر سے بچنے کی تو بہت کوشش کرتا ہوں، بفضلہ تعالی بچتا بھی ہوں، مگر سنن و اذکار کے اہتمام میں کوئی خاص توجہ شوق نہیں دکھاتا، اور مطلوب بھی تو کبائر سے بچنا ہی ہے اس خیال کی وجہ سے، ایسا نہیں، مطبوع اس سے بھی بچنا ہے۔ سنن اور نوافل تو قرب الہی کا وسیلہ ہے، تو وہ مطلوب کیوں نہیں؟ وہ بھی مطلوب ہے۔ اس لیے درجہ بدرجہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی پہلے کبیرہ سے بچو، پھر صغیرہ بھی چھوڑو، اسی طرح فرائض کی پابندی کرو، پھر واجبات، پھر سنن مؤکدہ، پھر نوافل۔ تو ترتیب تو ٹھیک ہے سیکھنے کے واسطے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت نہ سمجھنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ضرورت نہ ہوتی تو شریعت میں اس کی فضیلت کیوں ہوتی؟ یہ کام کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ عزت نفس، شخصی وقار کو کس قدر ملحوظ رکھنا چاہیے؟ اتنا رکھنا چاہیے کہ تکبر کی سرحد میں داخل نہ ہو جائے، غرور کی سرحد سے پہلے خودداری کا خیال کرنا چاہیے۔ خودداری کیا ہے؟ ایسا کام نہ کرنا جس سے لوگوں کی نظر میں بے عزتی ہو جائے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، بس ختم، یہی خودداری ہے۔ یک لمحہ صحبت باولیاء بہتر ست سالہ طاعت بیریا، وہ جملہ ہی آپ کو معلوم نہیں ہے، الٹا سیدھا لکھ دیا ہے کچھ بھی اس میں، یہ نہیں، اس لیے پھر اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اگر وہ جملہ معلوم ہے اور اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک بات ہے، وہ فارسی کا جملہ ہے، وہی نہیں معلوم ہے آپ کو کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں اس میں، تو پھر کا خواہ کا سوال بنا دیا اس کو۔ جماعت میں جاتا ہوں تو دل میں خوف ڈر پیدا ہو جاتا ہے، سوال ہی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، وہی مقصد بھی ہوتا ہے، وہ مقصد پیدا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص اپنے جسم کو بنانے پر محنت کر رہا ہے، جو اس کی عبادت پہ مانے بھی نہیں ہو رہی ہے، تو کیا وہ بھی نفسانی خواہش میں شامل ہوگی؟ ایسی ورزش اور ایسی صحت جو دین اور عبادت میں اور دین کی دعوت میں اور دین کے مسلمانوں کی خدمت میں مددگار ہو، تو محض قوت اور طاقت کے لیے ایسی ورزشیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ معمور بھی ہی ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل جس قسم کی چیزیں نکل گئی ہیں، یہ نمود ہے، دکھاوا ہے، اور اس کے ساتھ کانوں کو سننا پڑتا رہتا ہے مسلسل میوزک، اور وہ میوزک سے خدا بیزاری پیدا ہوتی ہے، دین سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ اسی قسم کی میوزکیں دشمنوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ پھر پردے کا مسئلہ ہے اور صحبت کا مسئلہ ہے کہ کس کس خیال کے اور کس کس قسم کے لوگ آتے ہیں۔ بعض دہریہ قسم کے نوجوان آتے ہیں، بعض غلط عقائد کے داعی نوجوان آتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ سوئمنگ پولز پر لوگ بھٹک رہے ہیں، جمس میں بھٹک رہے ہیں لوگ، اچھے خاصے گھرانوں کے بچے شکیلی گور شاہی کیا کیا بن گئے، لوگ ہر جگہ دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے کائے کو یہ شوق آدمی کرے جس شوق میں خطرات ہے۔ ہاں، گھر پہ ورزش کرو، صبح میں واکنگ کرو، فجر کی نماز دور کی مسجد میں پیدل جا کے پڑھ کے آؤ، اور اس میں یہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اتنا پیدل چلو کہ گردن سے پسینہ نکلے۔ گردن سے پسینہ نکلنا واکنگ کی ہونے کی علامت ہے، اتنا چل لو، انشاءاللہ پھر دیکھو چاق و چوبند رہو گے، صحت مند رہو گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ محرم نامحرم لڑکوں کے برے برے خیالات اور تصورات اور وسوسے ہجوم کے طور پر بے حساب ستاتے رہتے ہیں۔ اگر پہلے اس میں ابتلا تھا تو کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر اب بھی یہ سلسلہ موبائل میں چل رہا ہے تو کبھی نہیں ختم ہوگا، جب تک کہ اس سلسلے کو بند کر کے بھلانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ختم نہیں ہوگا، ورنہ 100 سال کی عمر ہو جائے تو بھی سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے پہلے اگر ایسا تھا کہ بھائی بندگاہی ہوتی تھی اور فلمیں دیکھتے تھے اور یہ کرتے تھے، تو اب سچی توبہ کرنے کے بعد کبھی اس کی طرف نہیں لوٹنا، تو ہفتوں کے بعد شاید مہینوں کے بعد جا کر کے ذہن سے وہ نقوش مٹ سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں۔ بس اب اگر ہم تو اب تو نہیں کر رہے ہیں، اب پچھلا کبھی دماغ میں آ گیا تو اسی وقت استغفار کر لو، جیسے ہی دھیان ہو فوراً اس کو چھوڑو اور استغفار کر لو، اور باقی جو غیر اختیاری ہے اس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اب آہستہ آہستہ جائے گا بھائی، یہ فطرت ہے، ایک دم تو نہیں نکلے گا، دماغ پہ کچھ چیز پرنٹ ہو کر ہے، میٹتے 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 مٹے گی، وہ اتنی آسانی سے تو نہیں مٹے گی۔ بس اس پر بھی جو مجاہدہ ہو رہا ہے، صبر کرو، اللہ کے سامنے رو،
اللہ رب العزت اس سے نجات دے دیں گے۔ قرآن مجید کے علاوہ تورات، انجیل، زبور یہ بھی آسمانی کتاب ہے، صرف قرآن مجید کلام اللہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سب کتابیں ہیں، کلام نہیں ہے، قرآن ہی کلام ہے، اس وجہ سے قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، ان کو نہیں کہا جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 سال پہلے سورہ میں یاسین اور سورہ تلاوت کیا ہے، مگر سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ میں جو واقعے کا ذکر ہے وہ تو دنیا پیدا کرنے کے کئی سالوں بعد ہوا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ براہ کرم بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کا علم سابق ہے، یعنی کائنات سے پہلے سے وہی علم اس کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بعد میں علم ہوتا ہے، بعد میں کچھ علم نہیں ہوتا اللہ کو، سب پہلے سے ہے اللہ کو علم۔ ایک دینی ادارے میں خدمات انجام دے رہا ہوں، پوری لگن سے، اخلاص سے، سخت محنت کر رہا ہوں، مگر ادارے والے مطلبی بن کر خوب کام لیتے ہیں، کبھی ہمت افزائی نہیں کرتے۔ وہ کھل کر محسوس ہوتا ہے کہ بندہ ان کے قبضے میں رہے، اس کی دین یا دنیا کے اعتبار سے کوئی ترقی نہ ہو۔ بندہ ذاتی صلاحیت کی بنا پر اگر علیحدہ کام کرے تو امت کا زیادہ فائدہ ہونا محسوس ہوتا ہے۔ بندے کی خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ اپنے سے بڑے علماء کی نگرانی میں کام کرے، مگر ہر جگہ سے یہ تجربہ ہوا ہے کہ اکثر علماء میں ایسی ہی کیفیت بغض والی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب بندہ رضا الہی کے خاطر ایسے ہی کام کرتا رہے جس میں کوئی مستقبل بھی نظر نہیں آتا، یا اسی میں لگا رہے، یا علیحدہ اپنے اعتبار سے خدمات شروع کرے، یا خدشہ بھی دل میں آتا ہے کہ اگر الگ کام کروں تو اب تک جو اخلاص ہے اس میں کوئی خلل نہ پڑے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو انفرادی طور پر آپ علاقے کے حالات وغیرہ بتا کر اپنے حق میں مشورہ کر لیں۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کام سے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے یا آدمی شخصی تنگی تکلیف محسوس کر رہا ہے تو کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہیں پر کام کرتا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔